बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और ज़ंजानी साहब से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायशा बनवा सकते हैं। ज़ंजानी साहब से आज मैंने बात करनी है जी, मुहर्रम हराम शुरू हो रहा है, इस्लामिक साल शुरू हो रहा है, तो उस हवाले से कौन से ऐसे बुरूज हैं जो रूहानियत में अरूज पाएंगे, जिनकी दुआएं कबूल होंगी और जिनके जो सा है तमाम मामलात वो दुआ की मदद से पूरे होंगे, या अगर कोई वजीफ़ा होगा तो वो भी पूछेंगे कि जी इसके हवाले से कोई वजीफ़ा है तो वो भी बताएं। जानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, इस्लामिक महीना हमारा शुरू हो रहा है जी मुहर्रम बिल्कुल। अल हराम से, तो इसमें कौन से ऐसे बरूज हैं जो जिनकी दुआएं कबूल हो रही हैं और रूहानियत पा रहे हैं? देखिए भट्टी साहब, अगर माह मुहर्रम को देखा जाए ना, तो माह मुहर्रम जहाँ पे इस्लाम का पहला महीना है, नया इस्लामी साल शुरू हो जाएगा, हिजरी कैलेंडर में एक नया इजाफा हो जाएगा। इस एतबार से माह मुहर्रम में ही अल्लाह ताला हमें इब्तिदा में ही वो दर्स देता है जो कि हकीकी तौर के ऊपर आपकी इस ज़िंदगी, जो कि ये एक आर्ज़ी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में उस दर्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल अगर कर लें, तो आपकी जो अबदी ज़िंदगी है, जो कि मरने के बाद है, क्योंकि हर वो ज़ीरू जो कि इस दुनिया में आई है, उसने एक ना एक दिन जो है इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो इस एतबार से आप मुहर्रम की इब्तिदा में आप ये देखें कि अल्लाह ताला आपको इस तरह का दर्स दे रहा है, जो कि कुर्बानी का दर्स है, कुर्बानी का है। और ये कुर्बानी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी तौर के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दे दें। बिल्कुल। गो के माह मुहर्रम में इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम, उनके असहाब, उनके रुफ़क़ा, उनके घर वाले और इवन के नन्हे अली असगर जो हैं, उनको नेज़े के ऊपर बुलंद किया जाना। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आपको बताती हैं कि असल में दीन इस्लाम की मिराज अगर हासिल करना चाहते हैं, असल में हकीकतन अगर आप अहले बैत की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, तो इस पूरी जो हमारी आर्ज़ी ज़िंदगी है, उसमें 2 ही चीज़ें हैं, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते-जाते खुतबे गदीर में पूरी उम्मत को बता के गए थे कि अगर आप अपनी आखिरत को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी रोज़े क़यामत अपने नामे माल को दाहिने हाथ में पकड़ना चाहते हैं, रोज़े क़यामत जो है जन्नतुल फ़िरदौस में आप जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से हौज़े कौसर के ऊपर जाके जाम पीना चाहते हैं, जो ये तभी मुमकिन है कि जब आप 2 चीज़ों को थामे रखें। पहली चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, जो कि है कुरान मजीद, जो कि ता क़यामत तक हर उम्मत के लिए, चाहे मुसलमान हों, गैर मुस्लिम हों, सब के लिए सरचश्मे हदायत है कि बेशक। जिसने कुरान को थाम लिया, उसने राह हदायत पा ली और उसने ज़िंदगी की जो एक अबदी ज़िंदगी है, उसमें वो चीज़ें हासिल कर लीं जो कि आर्ज़ी ज़िंदगी से वो चीज़ें हासिल कर लीं जो कि अबदी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। दूसरी चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बयान कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आ जाती है फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत, यानी कि उनके अहले बैत। अब अहले बैत में देखा जाए तो अहले बैत में पंचतन की हस्तियाँ हैं, जो कि घराना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिल्कुल। अब अगर हम अहले बैत को ही थामे रखें, तो हर चीज़ में आपको हदायत मिलती चली जाती है। और आजकल के जो हालात बन रहे हैं, अभी आप देखें मुसलमानों के ऊपर कितने मसाइब चल रहे हैं। पहले हम सुना करते थे कि कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर बेशुमार मसाइब हैं। फिर उसके बाद हम सुना करते थे कि रोहिंग्यन मुसलमानों के ऊपर बेशुमार मसाइब हैं। फिर हमने देखा कि चीचनिया के मुसलमानों को किसी दौर के ऊपर मारा जा रहा है, नस्ल कुशी किसी की जा रही है। फिर उसके बाद ये ज़माना बढ़ता है और ये ज़माना स्टार्ट होता है फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने जितने मसाइब परेशानियाँ तो बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद जो अभी का दौर चल रहा है, वो गज़ा के मुसलमान हैं, बिलख़ुसूस वो ख़ित्ता जो कि फ़लस्तीन का ख़ित्ता है। और गज़ा में भी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और नस्ल कुशी हो जाती है, तो फिर मेरे ख़्याल से फ़लस्तीन का कोई इतना ज़्यादा नक्शे के ऊपर वजूद नहीं होगा। हम्म। फिर उसके बाद देखा जाए तो अभी जो करंटली तौर के ऊपर सिनेरियो चल रहा है हमारे हमसाया मुल्क ईरान के ऊपर, जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेसिकली हर वो आवाज़ है जो कि हक़ के लिए बुलंद होती है। इंडिया के मुसलमानों पे भी। इंडिया के मुसलमानों के हाँ, ऊपर भी बिल्कुल। ऑब्वियसली, कि कश्मीर के मुसलमानों के बाद हाँ इंडिया जी, के हाँ मुसलमानों के जी, लिए हाँ भी, जी। कि आपकी हक़ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। बिल्कुल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमाना है, उनकी ये हदीस है कि अली का रास्ता ही हक़ का रास्ता है, कि जिसने अली के रास्ते को पहचान लिया, थाम लिया, तो वो हक़ के रास्ते के ऊपर होगा। तो इस एतबार से आपको सबसे पहले माह मुहर्रम में एटलीस्ट कम से कम 2 चीज़ें जो कि आपका नबी बयान कर रहा है, फ़रमा रहा है, उन 2 चीज़ों को तो आप थामना शुरू कर दें। और हमारे ज़ोडिक साइन में देखा जाए तो कमोबेश कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन ज़रूर नज़र आएँगे जो कि इस पूरे महीने में इन 2 चीज़ों को थामने की तरफ आना शुरू हो जाएँगे, अच्छा, कि ज़बरदस्त। उनकी ज़िंदगी में, सोच में ये डेवलपमेंट आना शुरू होगी
کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دن پہلے، جو کہ ہم ابھی عید غدیر کا جشن منا رہے تھے، کہ عید غدیر کے خطبے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو پہلے ہی اسلامی مہینے میں کچھ زوڈکس ہیں جو وہ تھامنا شروع کر دیں گے، کہ جس سے ان کی روحانیت بڑی معراج پہ ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف ہوگی، پھر ان کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، ان کے جتنے وہ سجدے کر رہے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسی روحانیت کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے ارد گرد کے احباب میں عزت وقار کا ملنا، اور اس کے ساتھ ان کی جتنی پریکٹیکلٹیز ہیں، چاہے وہ کام ہے، ملازمت ہے، گھر ہے، رشتے ہیں، ان میں بھی سکھ کا ملنا جو ہے، تو اس اعتبار سے آپ کے توکل میں مضبوطی آنا شروع ہوگی، اسپریچولیٹی میں مضبوطی آنا شروع ہوگی، آپ کی دعاؤں میں شرف قبولیت آنا شروع ہوگا، اور آپ کے سجدوں کی طوالت جو ہے وہ قبولیت کی طرف چلنا شروع ہوگی۔ تو اسی اعتبار سے ماہ محرم میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اسپیسیفکلی طور کے اوپر کچھ تین ایک ایسے زوڈک سینس ہیں کہ جن کے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت، روحانی مشاغل، روحانی اعمال کرنا، کچھ اضافی طور کے اوپر فرائض سے ہٹ کے عبادات کرنے کی طرف آنا۔ ایک تو وہ عبادات ہیں جو کہ فرائض کی شکل میں ہوتی ہیں، پھر کچھ وہ عبادات ہیں جو کہ نفلی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ وہ عبادات ہیں جو کہ انسان حقیقتاً اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ رب حقیقتاً عبادت کے لائق ہے۔ تو جب آپ کی سوچ یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ عبادت اس مقصد کے لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے یا دعا مانگنی ہے، کیونکہ جو اگر ہم لوگ دیکھیں صوفیہ کرام کا جو ایک طرح امتیاز تھا، یا صوفیہ کے علاوہ اگر ہم لوگ چلے جائیں، صحابہ کا یہ جو ہے وتیرہ ہوتا تھا، اہل بیت کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ اللہ کی جو عبادت کر رہے ہوتے تھے اس میں کچھ عبادت ایسی ہوتی تھی کہ جس وجہ میں صرف آپ بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ ہر عبادت کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع نہیں کر دیتے، آپ صرف بندگی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے اندر یہ چیز معراج پانا شروع ہوتی ہے کہ ہر عبادت کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا نہیں ہے، آپ نے عبادت اس وجہ سے کرنی ہے کہ وہ حقیقتاً رب جو ہے وہ عبادت کا لائق ہے، تو پھر آپ کو صحیح طور کے اوپر روحانیت کی معراج حاصل ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہر عبادت کے بعد صرف یہ کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دینا ہے، وہ کہ اس میں مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے۔ لیکن ہم اپنے واپس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ اس مہینے میں، ماہ محرم میں، کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی یہ صفات اجاگر ہونا شروع ہوں گی۔ اب اس میں اسپیشلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو میرے پاس تین ایک ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کے اندر مذہب، روحانیت، اسپریچولیٹی، اپنے ذات سے فائدہ پہنچانا لوگوں کو، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر کوئی عملی طور کے اوپر کسی عمل کی طرف بھی آ جانا۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ صرف آپ کے دل میں گما ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ وہ تین ایسے زوڈک سائنس ہیں جو کہ عملی طور کے اوپر پریکٹیکل شکل کی طرف آئیں گے۔ اس میں پہلا زوڈک سائن ہے جوزا، برج جمنائے۔ ان کے اندر روحانیت، اسپریچولیٹی، روحانی مشاغل، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھنا، اور کچھ نہ کچھ مذہب کے اعتبار سے مزید اور زیادہ پڑھنا اور سیکھنے کی کوشش کر دینا۔ پہلا زوڈک سائن اس میں آئے گا جمنائے۔ ٹھیک۔ اب اس میں دوسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو دوسرا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر آ جائے گا لبرا برج میزان۔ لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو یہاں تو یہ کسی روحانی سفر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ان کی زندگی میں اس پورے مہینے میں یہ کوشش یا خواہش بھی ہوگی کہ یا تو یہ عمرے کے لیے چلے جائیں، یا پھر یہ کوئی صوفیہ کے بزرگ یا مزارات جو ہیں ان کی زیارت کے لیے چلے جائیں، یا پھر یہ زیارات مقدسہ کے لیے چلے جائیں۔ روحانی سفر تو ہے ان کا۔ روحانی سفر جو ہے وہ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور وہ زوڈک سائن ہے لبرا۔ تو اس اعتبار سے لبرنز کے مزاج یا سوچ میں بھی روحانیت میں راج پہ ہوگی، اور لبرنز ایسے بھی کچھ نظر آتے ہیں جو کوئی چلہ کشی یا عمل کی طرف آتے ہیں، مطلب کوئی آپ زندگی میں عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی روحانیت کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی اورا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی تھرڈ آئی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو لبرنز اس میں ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ ان عملیات کی طرف بھی راغب ہوگا۔ زبردست۔ اب اس کے بعد جو تیسرا اور آخری زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ پھر آئے گا سیجیٹیریس برج قوس۔ ٹھیک ہے۔ سیجیٹیرینز والے جو لوگ ہیں یہ بھی اس پورے مہینے میں روحانی مشاغل، روحانی طور کے اوپر اسپریچول جرنی، اور اسپریچولی طور کے اوپر کنیکشن کو مزید اور زیادہ بلڈ اپ کرنا، اور ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا جو کہ اب سے پہلے انہوں نے نہیں سیکھی ہوں گی، ان ٹھیک ہے۔ باریکیوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا جو کہ اب سے پہلے دین کی یہ نہیں سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ تین ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی اسپریچولیٹی، روحانیت، کنیکٹیوٹی اور کچھ نیا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ باقی کمپیریٹیولی زوڈک سائنس کے زیادہ تیزی سے ایکٹیویٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کوئی وظیفہ یا کچھ اس طرح کا جس سے دعا کی دیکھیں اس میں قبولیت؟ اگر ہم لوگ دیکھیں تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی شہرت سے بھی قریب ہے، اور ہر وقت آپ جب دعا مانگیں تو آپ کی دعا اللہ کے حضور پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے پورے دن کے جو نامہ اعمال ہے
عرش مولا کے اوپر تمام تر فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں کہ وہ آپ کی دعائیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے دن میں کوئی مخصوص طور کے اوپر کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں دعاؤں کے کہ آپ کس ٹائمنگز کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو مخصوص اوقات میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ ٹائم جس ٹائم کے اوپر سن رائز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس ٹائم کے اوپر اللہ جو ہے وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، فجر کے یعنی کہ ٹائم، نماز فجر کے فوری بعد ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ٹائم آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹائم آتا ہے کہ جس ٹائم کے اوپر زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں دجالی فتنوں سے، کیونکہ یہ دو ایک ایسے اوقات ہیں کہ جس ٹائم کے اوپر پہلے ٹائم میں اللہ تعالیٰ رزق بلند کر رہا ہے، دوسرے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ان کی سن رہا ہے، تو کہ دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اس ٹائم کے اوپر بھی جس ٹائم کے اوپر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دجال جو ہے وہ اپنے سینگ لیے ہوئے سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر بھی جو ہے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دجالی فتنوں سے شر کے لیے حفاظت کے لیے دعا مانگنا شروع کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا شروع کریں، تو اس ٹائم پہ بھی قبول ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ دو ٹائمنگز ہیں جن میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں بغیر کوئی پلانٹری پوزیشنز کے، یہ دو ٹائمنگز میں آپ کی دعائیں یقینی طور پہ پوری ہوں گی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بہترین ماہ محرم کا ورد ہوتا ہے، وظیفہ ہوتا ہے، اور وہ ورد وظیفہ سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر آپ وہی کریں گے جو کہ پوری کائنات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے باشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھجوانا۔ وہ آپ کسی بھی درود شریف کو آپ اپنی زندگی میں فکس کر لیں، آپ وہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پورے ماہ محرم کا ایک عمل ہوتا ہے جو کہ 10 محرم کو کیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 10 محرم کے دن جو ایک عمل ہے وہ عمل آپ نے کرنا ہے زیارت عاشورہ کا، کہ جس دن آپ نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے تمام ان کے جو اصحاب ہیں ان کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ تو یہ ایک عمل اگر کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اس نئے سال کی ابتدا میں روحانی طور کے اوپر چیزوں کو کشادہ کر دے گا۔ بہت شکریہ سر۔ کلیئر؟ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جن کی روحانیت عروج پر ہوگی اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی محرم الحرام میں۔ اللہ سب کی دعائیں قبول کرے جی، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیے، بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔